آئینی ترمیم کا فائنل راؤنڈ 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق پارلیمانی خصوصی کمیٹی نے حکومتی مسودے کی منظوری دے دی۔ آئینی ترمیم کے مسودے کی کاپی ایک نیوز نے حاصل کر لی۔ مسودے سے ایم کیو ایم اور اے این پی کی ترامیم ڈراپ، پی ٹی آئی رکن عامر ڈوگر اور جے یو آئی کی شاہدہ اختر علی کی مخالفت۔ حکومتی ترمیمی مسودہ کل منظوری کے لیے وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ آئینی بینچ تشکیل دینے کی تجویز، خصوصی کمیٹی سے منظور شدہ آئینی ترامیم کی دستاویزات ایک نیوز کو موصول۔ کابینہ کی صدر یا وزیر اعظم کو سفارشات سے متعلق کوئی عدالت نہیں پوچھ سکے گی۔ آرٹیکل 175A میں ترمیم، جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد بڑھانے کی تجویز، چیف جسٹس سمیت 4 سینئر ترین جج شامل کرنے کی سفارش۔ وزیر قانون اٹارنی جنرل پاکستان بار کا نامزد وکیل رکن ہوں گے۔ 3 سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس پاکستان مقرر کیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی اکثر تجاویز کو بھی حتمی مسودے کا حصہ بنا دیا گیا۔ نئے مسودے میں آرٹیکل 38 میں ترمیم کی تجویز، جے یو آئی فے کی سود کے خاتمے کی تجویز بھی شامل۔ مولانا فضل الرحمان کی آئینی بینچ کی تجویز بھی مان لی گئی۔ آرٹیکل 48 میں بھی ترمیم تجویز۔ آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم۔ ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم مسودے کی منظوری نہ دی جا سکی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل صبح 9:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ، حکومتی 2 بڑوں کی بیٹھک۔ ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا مجوزہ آئینی مسودے پر اظہار اطمینان۔ صدر نے متفقہ قانون سازی کو جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے اہم قرار دیا۔ پیپلز پارٹی نون لیگ جے یو آئی کا مسودے پر اتفاق ہو چکا، ہم آئین سازی کی طرف جا رہے ہیں۔ مولانا کے جائز مطالبات وزیر اعظم کے سامنے رکھے، امید ہے وزیر اعظم اپنی یقین دہانی پر عمل درآمد کریں گے۔ ہمیں جمہوری کردار ادا کرنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پارلیمانی کمیٹی کے ارکان سے ملاقات۔ ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، آئینی ترمیم اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت جاری ہے، جلد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ مولانا سے ملاقات میں پتہ چلا خصوصی کمیٹی نے مسودے کی منظوری دے دی، بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق ہی آگے چلیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا آج ہمیں چوتھا مسودہ ملا ہے۔ پی ٹی آئی وفد کی سربراہ جے یو آئی سے ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ سیاسی مرکز بن گئی۔ مولانا سے ملاقات کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی وفد کی آمد۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی ملاقات، پی ٹی آئی وفد نے علیحدہ کیمرے میں انتظار کیا۔ بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی وفد سے ملاقات کی خواہش کی۔ بلاول بھٹو کے جانے کے بعد پی ٹی آئی وفد کی ملاقات ہوئی۔ تحریک انصاف کا آئینی ترامیم کے لیے حکومت کے پاس نمبرز پورے نہ ہونے کا دعویٰ۔ عمر ایوب نے پی ٹی آئی کے بیشتر ارکان کو گرفتار کرنے کا بھی الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں ارکان کو 1 سے 3 ارب روپے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ ہر ترمیم پر بحث ہونی چاہیے۔ مولانا کی بار کونسل کو آئینی ترمیم کا مسودہ دینے کی تجویز کی بھی حمایت۔ آئینی ترمیم پر بہت سارے معاملات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی، جے یو آئی سمیت تمام جماعتوں نے مسودے دیے۔ بلاول بھٹو نے اہم کردار ادا کیا۔ راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ پی ٹی آئی رکن علی محمد خان بولے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آئین کی کتابیں ہماری بہن کے سر کے دوپٹے سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اتفاق رائے سے ایک مسودہ منظور ہو گیا، یہ بڑی پیش رفت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے سیاسی حکمت عملی اور بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ ملکی استحکام کے لیے مولانا کو ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں مولانا کا ساتھ اور رہنمائی چاہیے۔ بلاول نے اس معاملے میں اہم کردار ادا کیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال۔ سینٹ اجلاس کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی۔
سینیٹر فیصل وارڈا نے اپنے بیان میں کہا آئینی ترمیم کی منظوری میں کوئی مسئلہ نہیں، ترمیم آسانی سے منظور ہو جائے گی۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے ایک اور وضاحت جاری کر دی۔ کہا الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا آرٹیکل 189 کے تحت لازم ہے۔ سپریم کورٹ نے ووٹر کے حقوق کی عملداری کے لیے ریلیف دیا، اکثریتی ججز کا وضاحت الیکشن کمیشن کو بھجوانے کا حکم۔ سپریم کورٹ کے وضاحت کے بعد الیکشن کمیشن نے معطل ارکان کو بحالی روک دی۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق اجلاس میں تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ الیکشن کمیشن کا مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ، ہفتے کو دوبارہ اجلاس بلائے جانے کا امکان۔ قانونی ٹیم نے اجلاس کو بتایا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا حکم غیر مؤثر ہے، قانونی ٹیم کی مخصوص نشستوں پر معطل ارکان کی بحالی کی تجویز۔ امن و امان صوبائی مسئلہ ہے، وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ کے پی حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ گنڈا پور اگر 22 گھنٹے سیاست پر لگائیں گے تو ادارے کون بہتر بنائے گا؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا سینٹ میں سوالوں کا جواب۔ سینٹ اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی۔ پی ٹی آئی کا ایمپریس مارکیٹ کے باہر احتجاج، حلیم عادل شیخ، فردوس، شمیم نقوی شریک ہوئے۔ ایمپریس مارکیٹ 2 گھنٹے تک میدان جنگ بنا رہا۔ اعتراف کی مارکیٹ والوں نے دکانیں بھی بند کر دیں، پولیس کی جانب سے وقفے سے شیلنگ۔ ایم پی اے ریحان راجپوت سمیت متعدد کارکنان زیر حراست۔ پی ٹی آئی کارکنان 2 گھنٹے بعد منتشر ہو گئے۔ پنجاب میں پرائس کنٹرول یقینی بنانے کے لیے نیا ادارہ قائم، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پرائس کنٹرول ادارے کا پہلا اجلاس۔ پنجاب میں ایگری مانیٹرنگ فنڈ کے قیام کا اصولی فیصلہ، اجلاس میں کاشتکاروں کو براہ راست خریدار سے منسلک کرنے کے لیے اقدامات پر بھی غور۔ سرکاری ملازمین کے بچوں سے متعلق تمام پالیسیاں پیکیجز بارے کوٹا غیر آئینی قرار، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم۔ سپریم کورٹ نے جی پی او کی اپیل منظور کر لی۔ کوٹا سے متعلق پرائم منسٹر پیکیج فار امپلائمنٹ پالیسی اور اس کا آفس میمورنڈم قلعدم قرار۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے فیصلے میں لکھا وفاق سمیت تمام صوبائی حکومتیں اشتہار یا اوپن میرٹ کے بغیر سرکاری ملازمین کے بچوں کو ملازمتیں دینے کی پالیسی ختم کریں۔ عدالتی فیصلے کا اطلاق شہداء کے ورثاء کو ملنے والے پیکیجز اور پالیسیز پر نہیں ہوگا۔ تعلیمی اداروں میں طالبات کو ہراساں کرنے کے حالیہ واقعات، لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ منگل کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ ڈی جی ایف آئی اے منگل کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے فیمیل کالج میں میل سٹاف نہ ہو، آئی جی پنجاب سے پوچھا آپ نے بچی کی ویڈیو وائرل کرنے سے کیوں نہیں روکا؟ آپ جاگتے اس وقت ہیں جب سب کچھ جل چکا ہوتا ہے۔ 700 زائد سوشل اکاؤنٹ سے ویڈیو وائرل ہوئی۔ آئی جی صاحب یہ آپ کی ناکامی ہے، آپ نے بچوں کو سڑکوں پر آنے دیا۔